یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے ہیں اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مشجب ہے، یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے، تو کیا ہم پاکستان میں قربانی کریں گے؟ یہاں قربانی تو $50 میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہوتی ہے۔ اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی قربانی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے۔ دیکھیں $150 میں امریکہ میں ہو رہی ہے، یہاں $100 میں ہوئی ہے، تو اگر آپ نے یہاں $100 میں کر دی تو $50 آپ کے ہیں، آپ کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، نہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی اپنے ملک میں کرنا ضروری نہیں، جہاں چاہیں کر دیں آپ، لیکن پاکستان میں اگر آپ قربانی کریں تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہاں پہ قربانی مڑی ہے کہ امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو۔ امریکہ میں بقرعید اگر ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو آپ پھر امریکہ کی بقرعید کے دوسرے دن کریں، چونکہ یہاں پھر پہلا دن ہو، یعنی ایسا کریں کہ یہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، قربانی کے ایام جو 3 دن ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، دونوں کے ایام نہر ایک ہوں، پھر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی، اور جو $50 بچیں گے آپ کے، ان کے آپ کچھ بھی کھائیں۔ لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قربانی اپنے ملک میں کرنا افضل ہے، وجہ اس کے اس میں گوشت کھانا بھی سنت عمل۔ دیکھیں بقرعید کے، اور بلکہ بقرعید سے دن بعد تک بھی اللہ نے روزے کو حرام کیوں قرار دیا؟ روزہ اسی وجہ سے حرام ہے تاکہ اللہ کی ضیافت، جو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں، وہ ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، تو اس لیے قربانی اپنے ملک میں کریں تاکہ اس کا گوشت آپ کھائیں، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے قربانی کا گوشت کھایا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ بھائی سارا سال گوشت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، نسبت اللہ کی طرف، تو ایک حصہ کم از کم جہاں رہتے ہیں وہاں لازمی کریں، پھر باقی حصے آپ
مختلف ملکوں میں کر دیں جہاں سستائی ہو یا جہاں غربت ہو، تاکہ وہ لوگ صدقہ کر دیں اس کو، غریب لوگ کھا لیں، لیکن ایک حصہ بہرحال اپنے کنٹری میں لازمی کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکیں۔ قربانی کے جانور میں 7 حصے سے کم رکھنا، کیا یہ بات صحیح کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے نہ ہوں سے کم طاقت مثلا 5 یا 3 ہونے چاہیے؟ قاری سعد ملک: نہیں جی بالکل غلط ہے یہ بات۔ 7 حصے کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں، گائے یا اونٹ میں 7 آدمی سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک، اس سے کم ہو سکتا تو ایک گائے میں 6 آدمی بھی برابر کے شریک ہو۔ ایسی صورت میں گائے ذبح ہوگی تو گائے کے 6 حصے برابر کیے، 5 آدمی بھی برابر شریک ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ جب 2 آدمی ایک گائے یا اونٹ میں ہوں گے تو گائے ذبح ہوگی اور پورے 2 حصوں میں برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، اور ایک اکیلا آدمی بھی پوری گائے کر سکتے۔ یہ بات غلط ہے کہ طاق حصے بنائے جائیں۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرنا، کیا اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف قربانی کی جا سکتی ہے؟ زاہد صاحب کراچی سے کی جا سکتی، وہ ہوگی آپ ہی کی طرف سے، اس کا ثواب آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے، برکتیں پہنچانا چاہیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈھا اپنی طرف سے کیا اور دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں۔ 2 قربانیاں ہوں تو ناخن اور بال کب کاٹیں؟ ہم قربانی کے 2 جانور ذبح کریں گے، ایک پہلے دن اور دوسرا تو ہم ناخن اور بال پہلے جانور کی قربانی کے بعد کاٹ سکتے ہیں یا دوسرے دن کی قربانی کے بعد کاٹیں گے؟ فہیم عباس: پہلے دن کے جب آپ ذبح کر لیں نا تو واجب آپ کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، تو سن پوری ہو جائے گی، تو اسی جانور کے ذبح ہونے کے بعد ناخن اور بال کاٹ سکتے، یہ لازمی سنت ہو، بہتر ہے کر لینا۔ شوہر کا بیوی کی طرف سے بغیر بتائے قربانی کر، محمد اسحاق: شوہر بیوی کی طرف سے اسے بتائے بغیر قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی نہیں، اگر اس پر قربانی واجب تو وہ واجب تو پہلے بتا دے، اجازت لے، اگر بتا دیا بیوی خاموش ہے تو یہ خاموشی بھی اجازت ہے۔ طواف اور سعی کے لیے کیا باوضو ہونا ضروری ہے؟ کیا طواف اور کے لیے طہارت ضروری ہے؟ حافظ سلیمان: طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت ہے۔ طواف اگر بغیر طہارت کے کیا، طہارت سے مراد بغیر وضو کے کیا تو دم واجب ہو۔ حرام پیسے سے حج کیا تو کیا ادا ہو جائے گا؟ اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں؟ عبد الخالق چترال سے: دیکھیں حرام پیسے سے حج کیا تو حج کا فرض تو ادا ہو جائے، سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ حج نام ہے وقوف عرفہ کا اور طواف احرام کی حالت، یہ کام تو کر لیا اس نے، لیکن چونکہ حرام پیسوں سے کیا ہے تو گناہگار بھی ہوگا اور اس لازم ہوگا کہ اس حج کو دوبارہ کرے، واجب ہے۔ گناہ ذمے سے جبھی ساقط ہوگا کہ جب وہ دوبارہ حج کرے، اگرچہ جو اسلام کا رکن تھا، فرض رکن جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ رکن اس کے ذمے سے بہرحال ساقط ہو جائے، لیکن جو گناہ اسے ہوا ہے کہ حرام پیسوں سے کیوں کیا، اس گناہ کے لیے کو توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور دوبارہ سے حج کرنا بھی ضروری، حلال پیسہ، ایسا نہ ہو دوبارہ پھر حرام سے کرے۔ قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن کاٹنا، کیا قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے؟ حافظ: جائز ہے، بہتر نہیں، مستحب یہی ہے، صحیح ہے۔ حجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے، جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناخن، حکمتیں بہتر یہی، جب جانور کی گری چل جائے، ذبح ہو جائے تو اس کے بعد بال۔ کیا مسافر پر قربانی واجب؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب؟ محمد فاروق: وہی آدمی مراد ہے جی، فاروقی صاحب، محمد فاروقی، جس پر قصر نماز ہوتی، 7 میٹرز اپنے شہر سے دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ اپنے شہر سے نکلتے ہی مسافر بن جاتے ہیں، اور کسی علاقے میں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت آپ کی نہیں، آپ مسافر ہی ہیں، تو جس پر قصر واجب ہے نماز میں وہی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب۔ قربانی کے لیے دمبے کی عمر کیا ہے؟ ایک شخص نے، ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں، اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر: جی ان کو بیچ کے دوسرا جانور بھی لیا جا سکتا ہے اور اگلے سال تک بھی پال سکتے، لیکن اگر 6 مہینے کے دمبے موٹے تازے ہوں اور دیکھنے میں، ایک صاحب سے نہ پوچھیں، 2-4 صاحبوں سے اور پوچھ کے، دیکھنے میں لگ رہے ہوں سال کے۔ قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل: شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہیں جب آپ بالغ ہو، تو خواتین جب مینسز آنا شروع تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں نائٹ فال احتلام شروع ہو جائے تو، اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں، اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ، تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی بجے ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو ہے مرد ہو یا عورت۔ اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا، میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، یہ جائز ہے؟
MS فاروقی برطانیہ سے۔ دیکھیں اگر آپ کے والدین وفات پا چکے تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہو، اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں، دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے تب ابا اور اماں کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہگار رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں، ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے۔ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا عبادت کا مکلف نہیں، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ انابیہ رحمان صاحبہ نے قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں جی، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک بڑا فرق تو زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں، قربانی کا نصاب 5 چیز۔ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اماؤنٹ۔ مال تجارت کہتے ہیں وہ مال جو کے لیے آپ نے، یہ زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے۔ اور قربانی کے نصاب میں یہ 4 چیز کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کریں، ضرورت سے زائد سامان، یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال میں، کسی کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو نہ رینٹ پر ہے، نہ اس میں رہتا ہے، نہ اس میں زمینداری ہو رہی ہے، پراپرٹی سے زائد میں، تو یہ 5 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوں پھر قربانی۔ میں کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو بیسک فرق تو ایک اور فرق ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہو، جیسے آپ 4 چیزوں کے مالک بن گئے، اسلامی تاریخ وہ نوٹ کر لیں، اگلے سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ نہیں۔ جبکہ قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ بقرعید کی صبح صادق کے وقت سے لے بقرعید کے تیسرا دن جو ہے عصر مغرب کی نماز تک آپ کے پاس اگر مال آتا ہے تو آپ قربانی واجب ہے، نہیں آتا تو واجب نہیں۔ اچھا بھائی، قربانی میں سونے کے نصاب کو کیا ہم معیار بنا سکتے ہیں؟ راؤ سعد اسلام آباد۔ زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب پہ فتویٰ ہے، اس حساب سے اکثر افراد پر واجب ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی مالی ضرورات اور ایمان کی بنا پر کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کیا لوگوں کی سہولت کی خاطر قربانی کے نصاب کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ راؤ سعد اسلام آباد سے۔ دیکھیں آپ ایک پہلو کو دوسرا پہلو نہیں، اگر ہم سونے کے کو معیار بنا دیں گے تو پھر بہت کم لوگوں پہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ بات درست ہے کہ چاندی بہت کم ویلیو رکھتی ہے، لیکن سونے کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے، 7.5 تولہ سونا تو اب بہت ہی مہنگا ہو چکی ہے۔ مالی عبادات میں فقہا نے کیا معیار بنایا ہے کہ وہ کام کیا جائے جس میں غریب کو فائدہ ہو، کیونکہ اسلام غربا کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں نا، مساکین پہ خرچ کرو، اس وجہ سے عبادت میں احتیاط بھی لازم ہے، اس وجہ سے فقہا نے چاندی کو معیار بنایا۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے جی ہم سونے کو معیار بنائیں پھر تو بہت ہی تھوڑے لوگوں پر قربانی واجب ہو، زکوٰۃ بھی بہت تھوڑے لوگوں پر واجب ہو، سونے کی ویلیو بہت بڑھ چکی۔ چاندی کو بنائیں تو پھر حرج یہ ہے کہ چاندی سستی ہے، بہت سے لوگوں میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، ان پہ واجب ہو جائے گی۔ اس کا حل علماء نے یہ تلاش کی کہ معیار تو چاندی ہی کا نصاب رکھا ہے، لیکن اس میں یہ آسانی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ چاندی کے نصاب کے مالک ہو، بلکہ آپ سے اپنے مہینے کا جو نان نفقہ ہے، گیس بجلی کا بل ہے، جو ضروری خرچے آپ نے دینے ہیں وہ سارے مائنس کریں گے، پھر اتنا نصاب بچتا ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ یہ بڑا معتدل قول ہے، اس میں غریب کی بھی رعایت ہو، شریعت کی ایک عبادت ہے جو قربانی، جس کی بہت تاکید کی بھی رعایت، اور جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اس کی بھی رعایت ہو۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں استطاعت نہیں۔ بھائی اگر آپ آج کی تاریخ میں 90,000 روپے کے مالک ہیں، آج تاریخ ہے 25 جون، تو 25 جون کو اگر آپ 90,000 52.5 تولہ چاندی کی لمسم قیمت 90,000 بن رہے تو 90,000 روپے کے مالک ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، علماء یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے 90,000 کی گائے لے آئیں یا بکرا لے آئیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا پورے مہینے کا راشن ہے، گھر کا آٹا، دال، گوشت، یہ سب چیزیں جو پراپر آپ کے گھر میں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل، وہ مائنس کر کے اگر 90,000 بچ رہے ہیں تو آپ پر قربانی واجب۔ پھر تو ظاہر ہے آسان ہے، کیونکہ آپ کے بیسک خرچے جب نکلنے کے بعد پیسے بچ رہے ہیں تو صاحب استطاعت کا پھر اور مطلب کیا ہوگا؟ اس پہ بھی واجب نہیں ہے تو پھر کس پہ واجب ہوگا؟ تو یہ زیادہ معتدل قول ہے، بجائے اس کے 2 سال میں 2 دانت نہیں آئے تو قربانی کا حکم۔ اگر کوئی جانور گھر کا پلا ہوا ہو، وہ 2 سال کا ہو جائے مگر 2 دانت نہ نکلے، قربانی جائز ہے، وضاحت فرما دیں قاضی صاحب۔ پورا نام ہی قاضی ہے۔
دیکھیں گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرے کے لیے 1 سال کا، دانت نکلنا ضروری ہے۔ گھر کا پلا ہوا جانور ہے، آپ کو یقین ہے کہ 2 سال کمپلیٹ، 2 سال کا مطلب یہ اس بقرعید میں آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ گائے یا بچڑا یا بیل یا بھینسا یا بھینس سے پہلے والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا، تو اسلامی لحاظ سے 2 سال ہو جائیں گے۔ بکرا ہے تو پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو تو اگلی بقرعید میں آپ اس کو کاٹ سکتے، تو یہ گائے بکرے کا حساب ہے۔ اور دمبے میں اور آسانی ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے والا یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ 6 مہینے کا ہے یا سال کا ہے، دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہے، موٹا تازہ ہے، تو دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، مہینے کا بھی ہو جائز ہے اگر موٹا تازہ ہے۔ دانت تو صرف ایک علامت ہے، کیونکہ بیوپاریوں پر یقینی ہوتا پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے دانت سے 2 دانت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یقینی طور پر یہ 2 سال سے زیادہ کا ہو چکا، تو ورنہ ایسا ہے نہیں، 2 سال جانور جب کرتا ہے تو کھیرا ہوتا ہے، پورے دانت نکلے ہوئے نہیں۔ بے نمازی کی قربانی کا حکم، کیا بے نمازی کی قربانی جائز ہے؟ حافظ سلیمان: جی ہاں جائز ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو ڈبل گناہگار ہوگا، ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا، اوپر سے تو قربانی بھی کرے لیکن نماز بھی، نماز کی ویلیو قربانی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی کا حکم، کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ حافظ سلیمان: جائز ہے، اگر اس بچہ زندہ نکل آئے تو ذبح کر دے۔ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں ذبح کیے بغیر کھانا بھی جائز ہے، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہا اس حد، اور امام حنیفہ کا موقف یہ کہ خبر واحد جب متواتر اور قطعی کے خلاف ہوتے وہ خبر واحد میں تعویل، کیونکہ قرآن میں مردار کھانے سے بہت جگہ پہ منع کیا گیا ہے، ان کے نظر میں جب اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، اور ذبح کر کے بہتر یہی ہے کہ جو جانور حاملہ ہو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ 70,000 کا موبائل فون ہو تو کیا قربانی واجب؟ موبائل فون جس قیمت 70,000 ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون: نہیں جی، 70 کروڑ بھی اگر ہے تو استعمال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نہ قرض۔ وہ الگ بات ہے کہ غریب آدمی ہم منع کریں گے کہ موبائل فون کی قربانی کے مسائل پر اس پڑتا۔ عورتوں پر کیا قربانی واجب ہے؟ مریم صاحبہ نے پوچھا ہے، کیا خواتین پر قربانی واجب ہے؟ کیا شوہر جو قربانی دے ہیں وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے؟ اس عورت پر کب قربانی واجب ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہر ایک پر الگ قربانی واجب، کیونکہ عبادات ایک کے قائم مقام نہیں۔ وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلى، میں قربانی کی طاقت تھی کی تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، ابھی کے دور میں تو خواتین بھی عیدگاہ میں آیا کرتی، تو اگر عورت صاحب نصاب ہے، مالدار ہے تو اس بھی قربان واجب ہے۔ ہاں اگر شوہر اس کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر دے گا تو عورت کی بھی قربانی ہو، عام طور پہ مرد کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے بھی حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر مرد نہیں کر رہا تو عورت پر لازم ہے نہیں کرے، حصہ لے یا کسی طرح بھی بکرا لے لے، دمبا لے لے۔ اب عورت پر کب واجب ہو؟ یہ صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، سونا چاندی تجارت یہ سامان جس کئی بار بتا چکا۔ آج کل تو گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، گولڈ ہوئی قربانی واجب۔ وقف قربانی کا حکم، وقف قربانی کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ قربانی کرنے سے واجب پورا ہو جاتا ہے؟ محمد حسن کراچی سے۔ دیکھیں وقف قربانی فقہی لحاظ سے، کیونکہ وقف منقولی اشیاء میں نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں وقف نہیں ہوتی۔ وقف تو کہتے ہیں کہ حبس الاصل وصرف المنافع الى مستحق الوقف، یا الى المستحقین یا الى الفقراء، کہ یا الى الموقوفین علیہم، کہ آپ ایک چیز کی اصل کو روک لیں اور اس کے منافع کسی خاص لوگوں پر آپ وقف کر دیں، جن کو موقوف علیہم کہا جاتا ہے، جن کے اوپر وقف کیا۔ تو کھانے پینے کی چیز وقف کا عین کبھی فنا نہیں ہوتا، جو چیز وقف ہے وہ باقی، جیسے زمینیں وقف ہوتی ہیں تو زمین باقی رہتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسجد وقف ہوتی ہے، مسجد باقی ہے، اس میں لوگ نماز پڑھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باغ وقف ہو جاتا ہے، باغ کی زمین باغ باقی ہے، اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قبرستان وقف ہوتا ہے، زمین باقی رہتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے مردے دفن کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قربانی وقف ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں تو یہ کہ جانور کو روک لیں آپ، اس کے دودھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہاں تو جانور ہی کٹ کے تقسیم ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ صدقہ قربانی کہنا چاہیے، لیکن بہرحال لوگ اس کو وقف کہتے ہیں۔ لوگ اگر ایک لفظ کے کچھ اور معنی لے رہے ہیں تو ضرورت نہیں کہ ہم اس لفظ کو تبدیل کرنے کی، لیکن لوگ جب یہ وقف قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو ہماری طرف سے گوشت ہمیں چاہیے، گوشت ہم صدقہ کر دیں۔ یہ ٹرم آج کل ایجاد ہوئی جس کو وقف قربانی کہا جاتا ہے، فقی لحاظ سے یہ ٹرم یہاں بیٹھتی، لوگ ایک چیز کو تعبیر کرنے ہیں تو کوئی پابندی بھی، اصطلاحات لا مشاہۃ فی الاصطلاح، تو آج کل جو عرف میں وقف قربانی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ جانور تو ہم ذبح کر رہے ہیں لیکن گوشت ہمیں، تو جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گوشت صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک قربانی گھر بھی کیا کریں تاکہ اس کا گوشت خود کے، یہ عید بھی ہے نا، عید کا بھی تو ایک لک آنا چاہیے، تو منانی ہے، جانور لائیں، کاٹیں بھی، کھائیں، اس کی پکوائیں، اس کے بنائیں، تھوڑا سا انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ سے ایسا استغنا کہ مجھے گوشت ہی نہیں چاہیے، بس وہی کر دو، وہی سارا بانٹ دینا، یہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے ایسے، اس لیے وقف
مخفف قربانی بھی کریں، لیکن پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے خود بھی کھائیں اس میں سے. بے شک آپ کتنے ہی مالدار ہوں، لیکن اللہ کی ضیافت سے آپ اعراض نہ کریں جو اللہ آپ کو. قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے. ایک غلطی اور، تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی، بولو نا کیا ہو گیا، یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے، وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے بکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں، ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی، بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون، وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے. صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے. خوشی ہے کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، چوتھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، چوتھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ، اب ٹائم بولو بھائی گزرے. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی. کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا، نہیں بھائی. ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت، میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بکرا صدقہ کر دو. تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا، میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو، میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گوشت سستا ملے گا، نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے، چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار، چانپیں چاہیے اس کو، پٹ کا گوشت چاہیے، ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا، کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج، مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو؟ بکرا کھلا دو.
تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کاٹوں گا نہیں بکرا، میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا، محنت بھی کم، اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت، تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں۔ نہیں، کاٹنا ہی ہے، اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا، یہ غیر مدرک بالقیاس ہے۔ تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی، وہ فوراً سمجھ میں آئے۔ جیسے نماز ہے بھائی، نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے، دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی، خواہشات کو کیا کر رہے ہو؟ کنٹرول، برداشت کر رہے ہو، تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے۔ حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد، اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن ادھر سے جانور کاٹو، اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، لوگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے میں بھائی ہیں؟ اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو، تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا، دونوں ہی معصوم ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو۔ اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو، جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے، کہتے ہیں نا وہ، تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا ہو ایسی ان کی، پھر ایک دم کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں۔ فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے۔ بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے۔ انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک، اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے، اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے، آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں، بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں، اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ، تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں، آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی، اکنامکلی کیا ہی ہے؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے، تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو، یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں۔ بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے، تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے، کچھ کھاؤ گے، کچھ صدقہ کرو گے، اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا، صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا۔ تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ، بظاہر اچھا والا کٹا بکرا پالا، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا، اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے؟ چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو، ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں، تو سمجھ میں آتی نا بات۔ اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا، نہیں آئے۔ فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے، مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے، لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں، ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں۔ یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں، تباہ کر دیا ان لوگوں نے۔ اللہ کہتے ہیں ہونے دو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو، ان کی ساری ایکویشنز کو فیل، بولو نا بھائی ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساتھ، ایسی کی تیسی۔ تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں، وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں،
اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ, سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ان کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب وہ اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا, اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح, 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں. تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو, تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں, کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل, 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ دو. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو, بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ بولو نا نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا, عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, مجھ سے پوچھ رہے کیوں؟
क्यों ऑर्डर दिया मैंने? मुझसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इन जानवरों को तूने पैदा किया जो तू कह रहा है कि अल्लाह मैं कैसे काटूं इनको? तो अल्लाह ताला ने, वो शैतान जब आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी, ये बताने के लिए कि मैं दलाइल से मुकाबला नहीं करूंगा तुझसे। तू ऐसा ना हो कि मेरे दिल में वसवसे पैदा कर दे, तेरे दलाइल अगर मैंने सुने वसवसे आ गए, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाऊं मैं। तो उठा के मारो इसको साले को। कोई साला बैठा हुआ हो तो माजरत भाई, तो मेरा नहीं, हर आदमी एक दूसरे का साला हो सकता है ना, कोई भी किसी का साला हो सकता है। तो ये साला उस माना में नहीं है, किसी और माना में। वो जो है ना, बीवी के भाई को बरादर निस्बती कहा करें, कितना अच्छा लफ्ज है, या ब्रदर इन लॉ कह दिया करें। साले का लफ्ज आजकल ये हिंदू कल्चर में, चूंकि साले की कोई वैल्यू थी नहीं, इस्लाम में तो बड़ी अहमियत है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सबसे ज्यादा लायक एहतराम वो है जिसकी बहन या बेटी तुम्हारे निकाह में है। तो इस्लाम में तो ये रिश्ता बड़ा मुकद्दस है ना, तो हिंदुओं में इतना मुकद्दस नहीं है। तो वही बहुत सी चीजें हमारे यहाँ किससे आ गई हैं? हिंदुओं से आई हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी, तो आप पर भी कोई एतराज किया करे कि यार इतना मोटा कट्टा जानवर लाके ज़बा करने की क्या जरूरत है? लॉकडाउन में अगर कोई बेचारा मोहताज है तो उसको खिला दो। तो आपने क्या करना है? उठा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनी जिम्मेदारी पे पूरी करी। अपनी जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को मारा था तो शैतान ने नहीं मारा, क्योंकि वो अल्लाह ने वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद, जबकि आपकी मदद का अल्लाह ने वादा नहीं किया। आप कंकरी मारेंगे। देखें, अल्लाह ताला ने अलहम से जो कुछ दावे किए, जो कुछ हमें समझाया, उसका खुलासा ये है कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरा गुलाम बन के रहें। वैसे तो गुलाम हैं, अल्लाह की मिल्कियत है, लेकिन ये उस गुलामी को तस्लीम करें। अब्दियत जिसे कहा जाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहते हैं मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब आब्द कहते हैं गुलाम को, तो गुलामी के लिए बनाया अल्लाह ने। किसकी? अल्लाह की। लेकिन इंसान इस गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहता है आज़ादी, लेकिन नतीजे में फिर वो किसी और का गुलाम बन जाता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, आज बच्चों के हुकूक के नाम पे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, औरत के हुकूक के नाम पे औरत को तबाह किया जा रहा है, इंसानों के हुकूक के लेबल से इंसानों को तबाह किया जा रहा है। लेबल लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, देखा यह जाता है कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। एक मिसाल दे देता हूं, यानी वैसे आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस आजादी से हम गुलाम बन रहे हैं, किसी और के कल्चर के गुलाम बन रहे हैं, कौमों के गुलाम बन रहे हैं। बड़ी कौमों के गुलाम छोटी कौमें बन रही हैं, उनकी पॉलिसियां चल रही हैं हमारे ऊपर। तो आजाद वाजाद दुनिया में मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं होता, सिर्फ टोपी ड्रामे हैं। कुछ दिन पहले खातून बेचारी अपनी बच्चों को लेकर आई, छोटी बच्चियां थी उसकी, तो बड़ी हो गई, तो वो क्या मसला हुआ कि जी अब क्या ऐसा ना हो फिर बात पहुंच जाती है। एक जनरली एक बात कर देता हूं, मर्द की तरफ से थोड़े बहुत मसाइल हों, औरत अदालत से जाके खुला ले लेती है। बच्चियां लेके चली गई, अदालत फौरन खुला की डिग्री थमा देती है। देखने में क्या लगता है किसके हुकूक महफूज हैं? औरत के। देखने में तो ऐसे ही हो रहा है ना कि पावरफुल बना दिया कोर्ट ने औरत को, फौरन खटाक से खुला लिया। पहले ऐसा नहीं होता था। खुला लेके मोहतरमा ने कहीं शादी कर ली। अब बच्चियां जब जरा बड़ी होना शुरू हुई तो सोतेले बाप की नजरें उस पे, बोलो गंदी नजरें उस पे पड़ना शुरू हो गई। अब ना पुराना बाप उन बच्चियों को एक्सेप्ट कर रहा है, नए बाप के पास बच्चियां महफूज नहीं है। वो तपा हुआ है कि ये तुम लेकर गई क्यों है भाई? जब बच्ची थी, छोटी थी, दिल बहलाने का जरिया थी तो ले गई, अब जिम्मेदारियां पड़ी हैं तो किसके हवाले कर रही है? मैं नहीं लेता। अब औरत टेंशन में है कि इन बच्चियों को रिश्ते कहां से होंगे इनके। ये एक कॉमन मसला बन चुका है, इनके रिश्ते कैसे होंगे। सोतेले बाप दिलचस्पी नहीं ले रहे, घर के हालात खराब हो रहे हैं। जाहिर है उसको वो मोहब्बत तो नहीं हो रही ना जैसी अपनी बेटियों से होती है। हर एक की नजरें ठीक थोड़ी होती हैं। ये तो शहवत परस्ती का दौर है। लोग सारी सारी रात इंटरनेट पर फोश फिल्में देख रहे हैं, तो सुबह जब वो ठरकी उठेगा, उसकी शहवत भड़क चुकी होगी, तो वो थोड़ी फर्क करेगा महरम ना महरम का। दरिंदा बना रहा है आपको या हमारा मीडिया।
فحش موویز، فحش فلمیں، فحش سین ٹک ٹاک پہ، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں؟ کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں. وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش، اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا. نقصان کس کو ہوگا اس سے؟ عورت کو ہوگا. تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں، خواتین کو، آپ نے بچپن میں، یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھی، شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا، اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے. خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ، اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ. سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا، وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں. میڈیا بنا رہا ہے، یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی، وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا تو مرد درندہ بنے گا، جانور بنے گا، جو بن رہا ہے.